السلام نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی ہے اس کا مقصد چند دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور نام لے کر ادب کا بھی جو تقاضا ہے وہ بھی اس کا پاس نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ اپنی محفل میں جس انداز سے چاہے بولے وہ آپ کو اللہ میاں کے پاس جواب دینا ہے، لیکن آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے کسی کے ہمارے سبکے بزرگ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، اگرچہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مزید لوگوں میں نہ لائیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ کیا آنے کا، اور یہ ہماری سب سے ہی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنا عقائد کو پیش کریں، اس وقت میں جھول کر رہنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں تو لازمی ہے صحابی ہے، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی یہ اہل سنت والجماعت کا شعار نہیں ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں وہ ایسے الفاظ ادا نہ کریں۔ آپ نہیں مانتے وہ آپ کی قسمت ہے، ہم اس پہ آپ کو یہ نہیں بولے مانو بول، مگر یہ عوام کے درمیان اس وقت لانا بیوقوفی اور نادانی کہلائے گا۔ اس وجہ سے کہ اس وقت جہاں ہمارے کو حکومت سے لڑنا ہے، یہ حکومت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کسی نہ کسی عنوان پر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی بچوں کو NRC کے سلسلے میں جو بیٹھے ہوئے جو اس وقت دلی میں بیٹھک کی، آج ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور صفورہ ایک بچی بیچاری جس نے بڑی ہمت کر کے اس مقابلے میں حصہ لی، آج حکومت اس کو چو طرف سے کیسز ڈال کر جیل میں رکھی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑے ہیں، اس وقت یہ چیزوں پر ہم کو توجہ دینا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہاماری کے حالت میں جہاں روز ہم کو کسی نہ کسی کے اطلاعات آتے جا رہے ہیں، دواخانوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جو یقیناً اپنے ایک ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں ہمارے بزرگاں بھی ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ویسی عوام بھی، عام آدمی بھی جو دواخانوں پہ جا رہا ہے، بڑی پریشانی سے جا رہا ہے، بڑی اس کے اوپر آزمائشیں۔ ایسے حالات میں ہم کو دعائیہ اجتماع رکھنا ہے، ایسے حالات میں ہم کو ایک دوسرے کا محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے آج کی میں نے یہ بیٹھک رکھی تھی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے مولانا تشریف لائیں گے، مولانا مغنی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، مولانا ریاض رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، وہ دونوں بھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کو بڑھایا نہ جائے، اور حد و ادب کا جو آج کل وہ امتیاز نہیں رکھ رہے ہیں، بات یاد رکھیے ہم بھی قادری ہیں، ہم بھی حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ اہل بیت سے کون محبت نہیں رکھتا؟ اہل بیت اطہار سے ہر کوئی محبت رکھتا ہے۔ اب یہ اپنے کو پیش کرنا یہ سب ہمارے کو آتا نہیں، ہم کو تو صرف صاف بات کرنا آتا ہے۔ ایک 2 منٹ ہمارے مولانا پھر مولانا مغنی صاحب بھی فرمائیں گے، اس کے بعد محدثین، مورخین اور تمام ہی محققین کی تحقیق ہے اور ان کی محققانہ رائے ہے۔ اس سے صرف اور صرف رافضیت اور شیعت ذہن رکھنے والوں کو تو اختلاف ہو سکتا ہے،
باقی کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود اہل سنت والجماعت میں سے وہ حضرات جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت پر قائم مانتے ہیں اور اس کے اپنے آپ کو معتقد قرار دیتے ہیں، ان کے سب سے بڑے رہنما اور رہبر اور ان کے اعلیٰ حضرت، انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت اور ان کی فضیلت بیان کی ہے اور ان کا صحابی رسول ہونا بیان کیا ہے، اور یہ بات بہار شریعت میں صاف لکھی ہوئی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی رسول کی توقیر، ان کی عزت اور ان کی عظمت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم تمام اہل سنت والجماعت سے متفق علماء اور مشائخین چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی قسم کی لٹکشائی یا گستاخی کوئی شخص نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اور ان کے بارے میں گستاخی سے کام لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس کو قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، سیرت کا، صحابہ کرام کی منقبت اور عظمت کا صحیح علم حاصل نہیں ہے، یا پھر وہ شیعت اور رافضیت کے رنگ میں مغلوب ہے اور اس کے رنگ میں رنگا ہے، جس کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جس سے صحابہ کرام کی عظمت شان میں فرق آتا ہے۔ اس لیے آج جس کسی نے یہ بیان نشر کیا ہے اور اپنا ویڈیو بنا کر وائرل کیا ہے، جس سے اہل سنت والجماعت کے نہ صرف علماء کرام اور مشائخین اعظام بلکہ اکثر نوجوانوں کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے اور ان کے جذبات مشتعل ہیں۔ اخلاقی طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کسی نے یہ دل آزاری کی ہے وہ معذرت شائع کرے اور اعتذار سے کام لے، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیر کے یا ان کی کم رتبی اور کم مقامی کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو تعبیر کی ہے، وہ تعبیر نہایت غلط ہے اور گستاخانہ ہے، اس پر توبہ اور استغفار کریں، ورنہ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر ہمارے شہر میں بہت سے نوجوان مشتعل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم سب مل کر احتجاج کریں اور اس کے سلسلے میں ان کی مرمت اور برائی ان کے خلاف احتجاج کریں، لیکن یہ بڑے بڑے علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، جو ان نوجوانوں کو روکے ہوئے ہیں، ان نوجوانوں کی سنبھالیں۔ اس لیے بات بہرحال کسی کی زبان سے نکل گئی ہوگی، دانستہ نکلی یا نادانستہ نکلی، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن اس بیان سے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں جو ہے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم سب اس پر پرزور مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنا بیان واپس لیں، معذرت کریں، احتجاج سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمت اور توقیر دل و جان سے بجا لانے کی توفیق اور سعادت پر رحمت فرمائے۔ پھر ایک بار آخری بار یہ عرض کروں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، سب نے تسلیم کیا اور مانا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب رہے ہیں، اور اسلام کی سربلندی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بڑا اعتماد فرمایا ہے، لہٰذا ایسے صحابی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ کرنا۔ اب یہ موضوعات پہ بحث مت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات واقف ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں علی قادری صاحب نے
اپنے خطاب میں جس قسم کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی محبت کے عنوان پر ان سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے بہانے کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے بارے میں یہ کہے کہ مناقب تو کچھ ہے نہیں، جس سے ان کی جہالت کا پتہ چلتا ہے۔ صحاح ستہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں، اور کسی نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس اور یہ اسم گرامی ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چھپا ہوا رفض اور شیعیت نکل کے باہر آتی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، پوری امت متفقہ طور پر حضرت معاویہ کو صحابی مانتی ہے، نہ صرف صحابی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک بہترین جرنیل اور ایک عظیم الشان صحابی سمجھتی ہے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل رہی ہیں، آپ کے سیکریٹری اور کاتب وحی رہے ہیں، اور آپ کے برادر نسبتی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر عالم کو اور ہر بولنے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ حضور نے ایک معیار دیا ہے کہ میری محبت جس کے کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ جانچنا ہے تو دیکھو اسے میرے صحابہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائی، آج اس کی کن حالات میں جس کا تذکرہ کیا جعفر پاشا صاحب نے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس قسم کے موضوعات کو چھیڑا جائے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیے، اور آپ اپنی معتقدین اور محفلوں میں جو چاہے بیان کیجئے، لیکن کلپ بنا کر اسے لوگوں میں نشر کرنا اور پھیلانا جس میں کسی صحابی کی توہین ہوتی ہو، یہ ہم علماء کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عقائد کے اعتبار سے آزاد ہے۔ سیدنا اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک غیر مسلم توہین کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اس پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اور یہ تو ایک مسلمان ہو کر ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے